کل اس کے روابط، خلاصے وغیرہ بیان ہو گئے۔ ترتیب میں 8 نمبر پہ ہے، نازل ہونے میں 88 نمبر پہ ہے، سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ربط وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ہے جی، وَخِیفَةً، یہ ذرا کاتب کی غلطی ہے بھائی۔ اور اس صورت میں ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ سوال کرتے ہیں آپ سے غنائم کے بارے میں۔ یہ 3 لفظ ہیں، غنیمت، فے اور نفل، انفال، جمع ہے نا انفال۔ توجہ ذرا، ان سب پہ غنیمت کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمان اور کفار، مسلمانوں اور کافروں کا جہاد ہو، جنگ ہو، اس میں جو مال ملے غلبے کی وجہ سے مسلمان قبضے میں لے لے، یہ غنیمت ہے۔ لڑائی ہونی تھی، نہیں ہوئی، اسی طرح غلبہ ہو گیا، یہ جو مال ملے گا فے ہوگا۔ جو امیر کی طرف سے جو ہے انعام ملے گا وہ نفل اور انفال ہوگا۔ ویسے بھی سمجھتے ہو کہ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن پھر میں دوہرا دوں، ان سب پہ لفظ غنیمت بولا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں انفال سے مراد جو ہے وہ غنائم ہے۔ یہاں میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ مجھے آپ سے زیادہ ضرورت ہے اپنی اصلاح کی، آپ کو مجھ سے زیادہ ضرورت۔ ہم پڑھتے تھے استاد محترم مولانا سلطان محمد مدظ اللہ علی کے پاس، ترجمہ بہت اچھے طریقے سے یاد تھا، استاد بہت سختی فرماتے تھے، اللہ جزائے خیر عطا۔ راولپنڈی میں ایک داؤد استاد گزرے ہیں، مولانا محمد اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ، قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے داماد ہیں، فوت ہو گئے۔ وہ امتحان لینے کے لیے گئے اور امتحان بہت سخت لیتے تھے۔ مجھے بھی ناز تھا کہ مجھے ترجمہ بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے اور سب ساتھیوں کو یاد تھا۔ ایک ساتھی جسے ہم سمجھتے تھے نالائق ہے، اسے کیا آتا ہے، انہوں نے پوچھا یسألونک عن الانفال۔ پہلے میں نے کہا کہ پچھلا وقت اور اپنی اصلاح اور یاد اور عاجزی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہم سب کو یہ ترجمہ نہیں آیا انفال کا، یعنی اس لفظ کا ترجمہ ہی نہیں آیا ہم سب کو۔ اب وہ جو ساتھی تھا جسے ساتھی سمجھتے تھے نالائق نکما، اس نے ترجمہ کر دیا۔ اللہ نے سب کو سبق دینا تھا کہ کسی کو یہ نہ سمجھو یہ کیا ہے۔ اب وہ حضرت اتنے متاثر ہوئے کہ جاتے وقت اس کے ساتھ بڑی شفقت کی اور اسے آگے تک ساتھ لے کے گئے۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا، بات کی کہ دیکھو ہر آدمی کا اپنا مقام ہے، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کلاس میں کمزور ہو یا نالائق ہو یا محنتی نہ ہو تو اس پہ شفقت کرو، یہ نہ سمجھو یہ کیا چیز ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے غنائم کے بارے میں، ارشاد فرما دو پیغمبر غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور کل میں نے بتایا تھا 3 قسم کے لوگ تھے نا، ایک تعاقب کرنے والے، انہوں نے کہا ہمارا حق بنتا ہے، ایک نبی علیہ السلام کے ارد گرد پیرا دے رہے تھے، جنگ بدر کا سارا واقعہ سنایا تھا، اور ایک غنیمت اکٹھے کر رہے تھے۔ اب نوجوان کہتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے، بوڑھے کہتے ہیں ہم پیچھے تمہاری حفاظت کرتے رہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ تو یہ ادھر اشارہ ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں، ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرنی ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو،
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح کرو، صلح کرو، ہمدردی اور ایک دوسرے کی مدد جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور تابعداری کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، بشارت ہے مومنین کے لیے، نہیں سوائے اس کے مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے انفال اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ڈر جاتے ہیں، ان کے دل جھگڑے نہیں کرتے، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پہ اس کی آیات تو زیادہ کرتی ہیں وہ آیات ان کو ایمان میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض ہے جس کو مشکلات القرآن میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ ادھر ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، اور دوسرے مقام میں ہے کہ دل مطمئن ہو جاتے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ تضاد آ گیا، ڈرنا اور ہے، خوش ہونا اور ہے، سمجھی بات؟ تو اس کے جواب یہ ہے جب عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ڈر جاتے ہیں، جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا۔ کوئی تعارض رہا نہیں رہا۔ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی والا کہتا ہے کہ رزقناہم سے مراد یہ رزق بھی ہے، مال و دولت، غلہ وغیرہ، لیکن اس سے علم بھی ہے کہ جس کو ہم علم عطا کرتے ہیں وہ آگے پڑھاتا ہے، بتاتا ہے، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں مومن پکے۔ اب ایک بات سمجھو گے پوری توجہ سے تو بات پھر سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تفسیر بحر المحیط میں ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے نماز کا قائم کرنا، اعمال کرنے، اور تیسرا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ تین کام ہیں۔ پہلا ایمان، توکل، اخلاص، سب اس میں آ گئے۔ دوسرا ہے اعمال، الذین یقیمون الصلاۃ، اور تیسرا ہے مال خرچ کرنا۔ ایک تو یہ استعارہ ہے، درجات سے مراد ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ اب خیال کرنا، جو لوگ ایمان لائے یعنی ان کا قلب ٹھیک ہے، دل صحیح ہے، انہیں انعام ملے گا، لہم درجات۔ ذرا خیال کرنا، جنہوں نے اعضاء سے اعمال کیے انہیں ملے گا ومغفرۃ، اور جنہوں نے مال خرچ کیا انہیں جنت میں ملے گا رزق کریم۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ تفسیر بحر المحیط والے نے لکھی ہے کہ تین چیزیں ہیں، قلب کا تعلق یعنی ایمان، توکل، اعضاء کا تعلق یعنی اعمال، مال کا تعلق مما رزقنا۔ قلبی اعمال کرنے والے لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہوں گے رب کے ہاں، اور جو اعضاء سے اعمال کر رہے ہیں مغفرت، بخشش ہوگی، اور جو مال خرچ کر رہے ہیں ورزق کریم، رزق ہوگا عزت والا۔ ادھر خرچ کیا تو اس کے بدلے جنت میں ملے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تفسیر بحر المحیط میں یہاں ہے کہ کما، یہ جو تشبیہ ہے یہ کیسے تشبیہ ہے؟ 15 قول اس میں لکھی ہوئی ہے، تو جو اہم ہے وہ ہم بیان کرتے، باقی 15 قول ہے اس میں، لیکن کما اخرجک، بولیے حفیظ اللہ، یہ تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا آپ کو آپ کے رب نے نکالا نا گھر سے جنگ بدر کے لیے، مومن ناپسند سمجھتے تھے، تو
اسی طرح آپ غنیمتیں اب تقسیم کر دی ہیں جیسے کوئی سمجھتا ہے، سمجھنے دو، یہ سب سے آسان بات ہے۔ آپ کو آپ کے رب نے نکالا ہے غزوہ بدر کے لیے گھر سے، جس جیسا کوئی غزوہ آج نہیں، قیامت کی صبح تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ 313 ہے، وہ 1000 ہے، کیسے مقابلہ ہوا، اللہ نے کیسے مدد فرمائی ہے۔ تو اس لیے وہ مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ اب آپ نے تقسیم کر دی نا، اختلاف ختم ہو گیا۔ اسی طرح میرے لاڈلے پیغمبر دیکھے نا، جیسے نکالا آپ کو آپ کے رب نے گھر سے ساتھ حق کے، بے شک ایک جماعت مومنین سے البتہ ناپسند سمجھنے والی تھی، لیکن آپ پھر بھی گئے ہیں، آپ نے مجھے راضی کیا ہے، تو غنیمتوں میں بھی آپ نے مجھے راضی کیا ہے، جیسے میں نے کہا آپ نے کہہ دیا۔ بس ان 15 قولوں میں سے یہ قول سب سے زیادہ اصح، آسان اور یہ ہے، ورنہ اعتراض ہوتا ہے تشبیہ میں مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بے ہوتا ہے نا، یہاں مشبہ کون سا ہے، مشبہ بے کون سا ہے، تو میں نے سمجھا دیا اس کی تشبیہ غنائم کے ساتھ ہے، یا غنائم کی تقسیم اس کی تشبیہ اس کے ساتھ ہے، یعنی اسے مشبہ بنا دو اسے مشبہ بے بنا دو، یا اسے مشبہ بنا دو اسے مشبہ بے بنا دو۔ میں کہوں مولی عاطف عرفان کی طرح ہے تو یہ مشبہ ہے، وہ مشبہ بے ہے۔ چلو جی، یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں حق میں، بعد اس کے کہ ظاہر ہوا، گویا وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے اطلاع ملی، کیا اطلاع ملی؟ کہ 2 جماعتیں ہیں، ایک ہے عیر اور ایک ہے نفیر۔ عیر وہ قافلہ جا رہا ہے تجارتی، اور نفیر جو صرف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ ان میں سے اللہ ایک ہمیں عطا کر دے گا، غلبہ آ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ وہ جو عیر ہے نا، عیر قافلہ آ رہا ہے تجارتی، اس پہ ہم حملہ کریں، قبضہ کریں، آسان ہے۔ جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے بچیں۔ اب سمجھ لیا، یجادلونک فی الحق، وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں حق میں کہ یہ نفیر کو ہم نہ ملیں جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا، گویا انہیں چلایا جا رہا ہے موت کی طرف، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں موت کو۔ انسان ہے نا، ان کا دل یہ چاہتا تھا ایسے، اللہ نے فرمایا نہیں، میری رحمتیں ہیں تم پہ، تمہیں دینا ہے لڑا کے، پہلے جنگ کرو، 70 کو جہنم رسید، 70 کو قیدی بناؤ، جنگ بدر میں پھر ملے گا۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، نفیر جو لڑنے کے لیے نکلے تھے، عیر جو کیا تھے، تجارتی قافلہ تھا، سب کی چاہت تھی عیر ملے، اللہ کی چاہت تھی نفیر ملے، بس۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دیکھا جب اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک دوں گا، یا ابو سفیان والا عیر دوں گا، یا ابو جال جس کا کمانڈر ہے وہ نفیر دوں گا۔ اب بہت اور کھل گئی کہ اَنَّهَا لَكُمْ، ان میں سے ایک تمہارا ہوگا۔ ربنا الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 جماعتیں تھیں، ابو سفیان تجارتی قافلہ، ابو جال یہ کون سا قافلہ تھا، شاباش، جو لڑائی کے لیے آ رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا 2 جماعتوں میں سے ایک کا کہ بے شک وہ جماعت تمہاری ہوگی، تمہارا قبضہ ہوگا، غنیمت ملے گی، اور تم صحابہ کرام پسند کرتے تھے کہ بے شک سوائے کانٹا چبھنے کے وہ عیر تمہارے لیے ہو جائے۔ استاذ کا احسان انسان کی نسلیں بھی نہیں اتار سکتی ہیں، میرا اپنا یقین ہے۔ میرے استاد جی پنڈی گئے والے اسی طرح ترجمہ کرایا تھا کہ بے شک سوائے کانٹا چبھنے کے وہ عیر تجارتی قافلہ تمہارے لیے ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ حق کو ثابت کرے اپنے کلمات سے، جناس الاشتقاق مادہ 1 ہے، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ کو، تاکہ ثابت کرے حق کو اور باطل کرے باطل کو، اگرچہ مجرم ناپسند سمجھے۔
مجرموں کی ماں مر جائے، مجرم سے مراد کافر مشرک ہے۔ جب تم فریاد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، جب اللہ نے وعدہ جو کیا تو تم، یہ بدل ہے ایجادکم اللہ سے، جب تم فریاد طلب کر رہے تھے رب سے، پھر اللہ نے تمہیں جواب دیا بے شک میں تمہاری امداد کرنے والا ہوں، بے انی 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار اتارے جائیں گے۔ توجہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس فرشتوں کو اتارنا مگر خوشخبری تمہارے لیے، کو فرشتے حاجت روا مشکل کشا نہیں تھے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں فرشتوں کی وجہ سے تمہارے دل۔ آگے اللہ نے دیکھا کیسے بیان فرما، وَمَن نَصْرُ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی اس کے علاوہ، یہ اسباب اور مبشرات ہیں، باقی سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جی، جب ڈھانپ لیا تمہیں اونگ نے، یہ یعدکم اللہ سے دوسرا بدل ہے، واسطے امن کے اللہ کی طرف سے، یہ مفعول لہو ہے۔ نیند آ گئی صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں، یہ مقام میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک سن 92 میں استاد محترم مولانا نصر اللہ خان راشد اور میں عمرے پہ گئے تھے پہلی دفعہ، اور اب پھر پیچھے ایک دفعہ میں گیا ہوں تو پھر دیکھا ہوں، اللہ آپ کو بھی دکھائے۔ وہاں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام عریش ہے، عریش، اور اتارا تم پہ آسمان سے پانی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے، حدث جنابت وغیرہ تم نہا لو۔ جی، جنابت اس طرح نہ کسی کو احتلام ہو گیا تو غسل فرض، تو اللہ نے یہ پانی تم پہ اتارا، اور لے جائے اللہ تم سے شیطان کا وسوسہ کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا یا کہ نہیں، اور تاکہ گرا لگا دے اللہ تمہارے دلوں پہ۔ یہ بارش کا ہونا اس طرح تھا، سبحان اللہ، پیاس لگی ہے، حد سے اصغر ہے، حد سے اکبر ہے جی، اور پھر جدھر مسلمان تھے وہ ریتلا علاقہ تھا، تو کیا ہو گیا، اس میں پاؤں جو ہے نا وہ جم گئے اس میں، اور مشرکین جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ جب تیسرا بدل ہے جی، جب حکم کیا تیرے رب نے فرشتوں کی طرف، یعنی الہام کیا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس ثابت رکھو تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وسوسہ شیطان کا نہ ان پہ غالب آئے۔ ان قریب ڈالوں گا میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب کو۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو کسی کو نہیں دی گئی، وہ میں نے پہلے بیان کی تھی بھائی، ہوتی تو ٹھیک ہے، مجھے 5 چیزیں ملی، جوامع الکلم، غنیمت وغیرہ، ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم وغیرہ، اور یہ دہرا لینا وہ 5 چیز۔ پس مارو تم گردنوں کے اوپر تاکہ یہ مر جائے، اور مارو تم ان سے ہر جوڑے کو، ہر پورے کو، انگلیوں کے پوروں پہ مارو۔ یہ اللہ خود ٹریننگ دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کس کی ٹریننگ؟ جہاد کی۔ یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا۔ اللہ 1 سیکنڈ میں فراس والے صدر لعنتی اور ولد الزنا اور ملعون اور خنزیر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اس کے ہم نواؤں کو۔ وہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس مسئلے میں کیا کرتے۔ آج ہمارے باپ کی گستاخی تو ہم برداشت نہیں کرتے، استاد اور پیر اور بڑے بھائی کی ہو تو ہم برداشت نہیں کرتے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو وہ توہین اور خاک شائی کر رہے ہیں؟ ٹوٹل کا پمپ ہے، اور جس طرح طارمان صاحب وہ بسکٹ ایل کون سا جی اس پہ لکھا ہوتا ایل یو وغیرہ، اور جتنی فرانس کی مصنوعات ہیں، اگر ایمان کامل ہے تو ان سے بائیکاٹ کرو، اور لوگوں کو بائیکاٹ کراؤ۔ ایسے ملعونوں کو خدا تعالی تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ کی طاقتیں اسی طرح ہیں، اللہ کی قوتیں اسی طرح ہیں،
وہ امتحان لے رہا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ اسی طرح ہے، پس چکھو تم اس کو، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ اے ایمان والو، قانون اول بتایا تھا نا کہ 5 قوانین ہے، ذرا خیال کرنا۔ اے ایمان والو، جب تم ملو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، زحفاً درا حالے کہ کیا کرتے ہوئے، بولو مقابلہ، زحفاً کا ہے نا مقابلہ، مقابلہ کرتے ہو، پھر نہ پھیرو تم ان سے پیٹھوں کو۔ بھائی یاد رکھنا 5 7 قوانین باقاعدہ ساتھ ساتھ چلے، اور جس نے بھی پھیرا ان سے، اس نے نہ اپنی پیٹھ کو، ہاں مگر جو پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے، کہ علی لڑ رہا ہے نا جی، عاطف سب لڑ رہے ہیں، پینترا بدلنے کی، وہ سمجھے دوڑ رہا ہے، یہ ادھر سے آ کے حملہ کر دے، یا ملنے والا ہو ایک جماعت کی طرف، اکیلا رہ گیا دوڑ کے جا رہا ہے، ورنہ نہیں دوڑنا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور یہ حقیقت میں دوڑنا ہے بھی نہیں، بھاگنا ہے بھی نہیں۔ پس تاکہ لوٹا وہ ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور برا ہے ٹھکانہ، یاد رکھنا۔ 2 چیزیں ہیں، اس کو مستثنا کرنا ہے، متخرفا لقتال متحیزا الی فئۃ، ورنہ ومن یظلم یومئذ دبرہ فقد باء بغضب من اللہ، یہ مطلب بنے گا۔ بس میرے لاڈلے پیغمبر، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا تھا جی۔ لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا تھا جی۔ وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے وہ مٹھی نہیں پھینکی تھی، ان کی آنکھوں میں پڑی جب آپ نے پھینکی تھی، لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جناس ہے نا جی، رمیتا اذ رمیتا رما، دوسرا ایک تضاد اور تعارض آ گیا، وما رمیتا اذ رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے حقیقتاً وہ نہیں پھینکا تھا، جب آپ نے صورتاً پھینکا تھا، وہ اللہ کی طاقت تھی، اللہ پاک پھینک رہے تھے۔ تعارض ہے نا، وما رمیت اذ رمیت، تو مطلب یہ ہے آپ نے حقیقتاً نہیں پھینکی تھی، جب آپ نے صورتاً پھینکی تھی وہ اللہ پھینکوا رہا تھا، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی کہ وہ ان کی آنکھوں تک مٹی پہنچی۔ آپ نے جب فرمایا شاہت الوجوہ، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالی مومنین کو اپنی طرف سے آزمانا، اچھا، لیکن اس کا یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اور یہ معنی اس سے بہتر ہے، تاکہ انعام کرے اللہ تعالی مومنین پہ انعام اچھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح ہوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سست کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو۔ اگر تم فتح طلب کرتے ہو اہل مکہ، پس تحقیق تمہارے پاس فتح آ گئی، یہ تحکم اور مذاق ہے، ورنہ وہ تو مشرک کافر تھے۔ فرما اگر تم فتح طلب کرتے ہو مشرکو، تمہارے پاس فتح آ گئی، اللہ نے مدد نہیں کی اپنے پیارے پیغمبر اور مومنین کے، اور اگر تم رک گئے کفر، شرک اور مومنوں کی عداوت سے، تو یہ رک جانا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹے لڑائی کی، ہم بھی لوٹیں گے ان کی نصرت کے لیے، اور ہرگز نہیں بچا سکے گی تم سے تمہاری جماعت کچھ بھی، اگرچہ جماعت زیادہ کیوں نہیں، اور جان لو ان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ تعالی کی نصرت مومنین کے ساتھ ہے جی۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہ قانون ثانی برائے مومنین ہے میرے عزیزو، ذہن میں رکھنا ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تابعداری کرو تم اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ اعراض کرو تم اس سے جی، اس سے اعراض نہ کرو، وانتم تسمعون، اور حالانکہ تم سن رہے ہو، حالانکہ تم ایسے نہ کرو۔ ولا تکونوا، نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کہا ہم نے سنا، ایسے نہیں کرنا، اور حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں جی۔ ان شر الدواب، تشبیہ آ گئی، بے شک
برے چوپائے اللہ کے ہاں بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یہ کفار شرت دواب ہے۔ اور اگر اللہ تعالی جانتا ان میں، خیال کرنا، خیر کو، لَأَسْمَعُهُمْ، البتہ اللہ رب العزت انہیں سناتے، یعنی سنانا فام اور قبول والا، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں سناتا تو البتہ لوٹتے، اور حالانکہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے۔ سنا بھی دیتا، انہوں نے بات نہیں ماننی تھی۔ قانون ثالث آیا میرے عزیزو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہا مانو تم اللہ اور اس کے رسول کا۔ استجیبو، استجوبو تھا، میعاد والا قانون لگا، حمزہ وصلی والا لگا، نون رابی والا لگا، امر حاضر والا لگا۔ یہ میں دہرا دیتا ہوں، اگر کوئی لکھے شوق سے تو لکھ لیا جی۔ استجیبو، بولو کیا تھا اصل میں؟ استجیبو، یقول والا قانون، میعاد والا قانون، حمزہ وصلی والا قانون، نون رابی والا قانون، امر حاضر والا قانون لگا۔ کہا مانو تم اللہ اور اس کے رسول کا جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارے اس چیز کے لیے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، مراد ایمان اور علم ہے، یہ اصل میں زندگی ہے۔ یہ لام تو اجلیہ ہے، یہ لام بمعنی الہ کے، الہ ما یحییکم، یہ بوجہ اس کے کہ جو تمہیں زندہ کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولوی زبیر کہ دعا مفرد ہے حالانکہ مراد اللہ اور اس کا رسول ہے، تو جواب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصل میں اللہ کی دعوت ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وَاعْلَمُوا، اور یقین کر لو بے شک اللہ تعالی حائل ہوتا ہے درمیان انسان اور اس کے دل کے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ یہی مفہوم ہے، انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اللہ پاک، تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہے، وہ جیسے چاہتا ہے تمہارے دلوں کو ادھر پھیرتا ہے۔ قانون رابع، اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فتنہ، اور ڈرو تم فتنہ سے، زجر ما تخویف اخروی ہے۔ کون سا رکوع چل رہا ہے جی؟ تیسرا چل رہا ہے۔ اور ڈرو تم فتنہ سے، یعنی عذاب سے، ضرور بے ضرور نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تمہیں بھی پھر پہنچے گا۔ اس لیے ظالموں سے نفرت رکھنی ضروری ہوتی ہے، ورنہ ان پہ جو عذاب آتا ہے تو پھر صوفیوں پہ جو خاموش رہتے ہیں ان پہ بھی آتا ہے۔ خوب نجی مجلسوں میں، درسوں میں اور واٹس ایپ پہ خوب یہ چلاؤ انفرانس کہ صدر لعنتی کے لیے مذمت اور اس کی خوب مذمت کرو۔ ڈرو تم فتنہ سے، عذاب سے، کہ ضرور بھی ضرور نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہیں ظلم کیا تم میں سے، خاص کر، اور جان لو تم بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو بشارت، جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے مکہ کی زمین میں، ہجرت سے پہلے قریشی تمہیں کمزور سمجھتے تھے، اتنا مفہوم سمجھ لینا ضروری ہوتا۔ تم ڈر کرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پھر اللہ نے تمہیں مدینہ منورہ کی طرف ٹھکانہ دیا، سبحان اللہ، اور تمہاری تائید کی اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ۔ انصار نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فرشتے جنگ بدر میں نہیں آئے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا ستھری چیزوں سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ 1000 فرشتہ، پھر جناب 3000 ہو گئے، پھر اس کے بعد 5، لیکن 5 کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے تسلی دی ہے۔ یہ لا تہونوا باب نصر ینصر ہے، اصل میں کیا تھا؟ لا تقولوا کی طرح ہے نا، نصر ینصر ہے نا باب جی، خیال کرنا، نصر ینصر، تو یہاں یقول اور نون رابی والا قانون لگا۔ اے ایمان والو، نہ خیانت کرو تم اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ خیانت کرو تم اپنے امانتوں کی۔
حالانکہ تم جانتے ہو۔ بنو قریظہ نے محاصرہ کے وقت ابو لبابہ سے پوچھا کہ ہم سعد بن معاذ کے حکم پہ اتر آئیں یا نہیں؟ انہوں نے اشارہ کر دیا گردن کی طرف کہ نہ اترنا۔ اب یہ ظاہراً اللہ اور اس کے رسول کی خیانت، لیکن وہ سخت شرمندہ ہو گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا مکہ میں میرے اہل و عیال ہیں، تھوڑا سا ان پہ احسان کر دوں، یہ مجھے کام آئیں گے، یہ مجھے، تو یہ اجتہادی فرق لگ گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ فرمایا ایمان والو، صحابہ کرام اگر فرق لگ گیا پھر بھی پکے مومن ہیں۔ دیکھیں نا، اے ایمان والو، نہ خیانت کرو تم اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں کی، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین کر لو تم جس مال کی وجہ سے تم اولاد کی وجہ سے خیانت کر بیٹھے ہو، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی اس کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اس کا عطف جو ہے نا جی اموال پہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سبق مشکل ہے، کل انشاءاللہ مکمل بھی ہو جائے گا، اگلا پارہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اس پارے کی تیاری بھائی شروع کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ فراس میں ہو رہا ہے یا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ایسے ظالموں کو، کتوں کو اللہ تباہ و برباد فرما۔ اللہ تیری طاقتوں کے ہم قائل ہیں، عذاب اور گرفت کے قائل ہیں، تیرے حلیم ہونے کی بھی ہم قائل ہیں۔ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، نکمے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ توہین ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات کی گستاخیاں اے اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ یہ خاکے ہماری زندگی میں ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ اللہم اہلکہم، اللہم اہلکہم، اللہم اہلکہم، اللہم لعنہم لعنا کبیرا، اللہم لعنہم لعنا کبیرا، اللہم لعنہم لعنا کبیرا، اللہم لعنہم لعنا کبیرا، اللہم اہلکہم، اللہم دمرہم، اللہم فرقہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ برحمتک یا۔ سبق مشکل